بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کونو مقام معین الدین قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز برد زباں معین الدین منچ گویم وصف تو خواجہ معین عبد خود را قطب دوراں کر دئی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین عطا کن یا قطب الدین چشتی۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ اس وقت آپ براہ راست سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا روحانی منظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو بھی سلطان الہند کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے گزارش کی تھی کہ لائیو زیارت کرا دیں سرکار کے دربار کی، اور جو لوگ بھی جہاں سے بھی جڑ رہے ہیں، میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنا نام، شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تمام لوگوں کے نام سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ الحمدللہ سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین الملت والدین حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 814واں عرس مبارک جاری ہے، اور آپ میں سے جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری عمرے سے واپسی ہوئی ہے۔ اسی جمعہ کو ہم عمرے سے واپس آئے اور جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم خطیب و امام ہیں، تو الحمدللہ اس جمعہ کو ہم نے وہی جمعہ پڑھایا اور تھوڑا سا خطاب بھی کیا، اور پھر اس کے بعد میں الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے سلطان الہند کے دربار میں ہم حاضر ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد میں اللہ رب العزت نے نائب رسول کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں عطا فرما دی ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے جو لوگ کنٹینیو جڑے ہوئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری اللہ کے فضل سے سالوں سے کنٹینیو حاضری ہوتی ہے۔ محرم میں چونکہ ایام محرم میں سلطان الہند کی دربار میں جو احاطہ نور ہے، اس احاطہ نور میں بیان بھی ہوتا ہے اہل بیت کرام علیہم السلام کے حوالے سے، شہداء کرب و بلا کے تعلق سے، اور محرم شریف کے علاوہ رجب شریف کی چھٹی میں بھی ہماری حاضری ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اس بار بھی ہم حاضر ہیں۔ تمام لوگ جہاں جہاں سے بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان الہند کا دربار سجایا ہوا ہے، یہ نظام گیٹ ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا، یہ مین گیٹ ہے، اس کے بعد میں یہ شاہ جہانی گیٹ ہے، اس کے بعد میں یہ بلند دروازہ ہے، محفل خانہ ہے، چھوٹی بڑی دیگ ہے، زائرین کی رونق ہے الحمدللہ، اور یہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ کون اس گنبد ابیض میں مکی ہیں یا رب، اولیاء جس کے لیے بہر سلام آتے ہیں۔ تمام لوگوں کا سلام اور دعائیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہیں۔ ایڈوکیٹ قمر عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش ہے۔ کاشان صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ گولو عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، سلام پیش ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر سید زبیر ہمایوں شاہ صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، جی آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ المددیہ خواجہ غریب نواز ذیشان عالم صاحب بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے ہیں، یعنی لاہور سے ہیں، داتا کی نگری سے آپ سلام پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ بھی ہے داتا دربار میں۔ سلطان الہند نے سب سے پہلے جب ہندوستان کا رخ کیا تھا تو حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلہ کیا تھا، اور وہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت کا جو ایک شعر ہے وہ بڑا مشہور ہے، داتا صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما، کہ یہ جو حضرت داتا گنج بخش ہیں یہ گنج بخش فیض عالم ہیں اور اللہ کے نور کا مظہر ہیں،
یہ وہ بارگاہ ہے داتا صاحب کی کہ جہاں پہ ادھورے آتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور جو کامل آتے ہیں ان کو بھی رہنمائی یہاں سے ہوتی ہے۔ تو غریب نواز نے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا تھا جب ان کے دربار میں آپ نے حاضری دی تھی اور وہاں چلہ کیا تھا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاہور ہوتے ہوئے پھر اجمیر شریف تشریف لائے تھے، مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے۔ تو نشی ندیم صاحب سلام پیش کر رہے ہیں جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ اور اس کے علاوہ یاسین میر صاحب دعا کی درخواست کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائیں، جو بھی کچھ گزارشات ہیں اللہ پاک غریب نواز کے صدقے میں آپ کی تمام تمناؤں کو پورا فرمائے۔ مسعود مدنی صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام جی مدنی صاحب۔ محمد ذیشان قادری صاحب سلام پیش کر رہے ہیں جی، سلام آپ کا بھی پیش ہے۔ پاک پٹن سے مسعود مدنی صاحب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ باوا صاحب سے بے انتہا محبت ہے، اور باوا صاحب کا نام آتے ہی نا جسم میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت باوا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے میری بڑی دلی وابستگی ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں اولیاء اللہ میں کہ بس نام لیجئے تو مزہ آ جاتا، نام لینے کے بعد میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جن میں بڑا اہم نام حضرت بابا فرید الدین کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ باوا صاحب کی نگری سے بھی ہمارے مدنی صاحب دیکھ رہے ہیں، نعمان فرقانی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یا غریب نواز جلدی حاضری کے لیے طلب فرمائیے، سرکار آپ کی جلدی حاضری کرائیں، ہمارے نعمان فاروق فرقانی صاحب کی بھی حاضری جلدی ہو۔ ڈاکٹر سید زبیر صاحب دیکھ رہے ہیں، محمد فاروق احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، وعلیکم السلام، سرکار کی بارگاہ میں آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ خالد حسین صاحب دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ نشی ندیم، ریتا عالم، ایس کے انصار صاحب سلام پیش کر رہے ہیں جی، سب کا سلام پیش ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ ایس کے انصار صاحب راجستھان سے ہیں ماشاءاللہ، راج عالم صاحب سلام پیش کر رہے ہیں جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ نعمان فرقانی صاحب غریب نواز کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اور جلدی حاضری کی درخواست کر رہے ہیں جی، جلدی حاضری ہو آپ کی۔ سدرا علی، وعلیکم السلام، آپ کا بھی سلام پیش ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان الہند بنایا تھا۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی تھی، اور جب غریب نواز اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین سلام کرو۔ جب حضرت خواجہ معین الدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش فرمایا تو ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ تو غریب نواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی طور پر یہ پورا انڈین سب کانٹیننٹ عطا فرمایا۔ تو یہ جو بر صغیر میں رونقیں ہیں اسلام کی، یہ جو دین کی بہاریں ہیں پورے بر صغیر میں الحمدللہ، یہ خواجہ خواجگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا، اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی کا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ویل پلان اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے۔ اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی جانشین کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہیں الحمدللہ خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے اور درگاہ شریف کا PRO یعنی پبلک ریلیشن آفیسر ہونے کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ فیضان صابری صاحب کہہ رہے ہیں نور حق، نور نبی، نور علی، نور حسین، نور زہرا و حسن خواجہ معین الدین حسن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ویسے اگر آپ کو بھی کوئی شعر یاد ہو غریب نواز کی شان میں تو کمنٹ باکس میں ساجھا کریے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پیش کر دوں۔ ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ دیکھیے سلطان الہند کا روزہ آپ دیکھ رہے ہیں، سمر الحسن صاحب دیکھ رہے ہیں، وعلیکم السلام، آپ کا بھی سلام پیش ہے، سلیم بھائی کا بھی سلام پیش ہے بھائی۔ اور ہمارے مولانا ناصر رامپوری صاحب بڑے بے باک عالم دین ہیں، بڑے زبردست قلم کار ہیں، حق گو ہیں، سچا لکھنے والے ہیں، صحیح بات کہنے والے ہیں۔ خوف و دہشت کے اس ماحول میں بھی جن کے قلم سے ہمیشہ سچی تحریر منظر عام پہ آتی ہے، ہمارے مولانا ناصر رامپوری صاحب ہیں، جنہوں نے نہ اپنا ضمیر بیچا نہ قلم بیچا۔ ناصر بھائی ماشاءاللہ بہت بے باکی کے ساتھ میں اپنی بات رکھتے ہیں، اور چاہے کتنا بھی قریبی ہو لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے اختلاف کیا جائے تو اختلاف کرتے ہیں ہمارے ناصر بھائی دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے خاص حضرات دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبھی خاص ہیں۔ اسلم قادری صاحب سلام کر رہے ہیں، نایاب خان صاحب سلام کر رہے ہیں جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ محمد کلیم فریدی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، آپ کا بھی سلام پیش ہے بھائی۔ علی رضا صاحب اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ صاحبزادہ محمد حسان مہاروی، ماشاءاللہ اگر آپ کا تعلق مہار شریف سے ہے تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ
میں جب بھی حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتا ہوں اور حضرت کے خلفاء کی بات آتی ہے، تو جہاں حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز کی بات ہوتی ہے، جہاں حضرت مولانا ضیاء الدین جھپری کی بات ہوتی ہے، تو وہیں میرے لبوں پہ نام ہوتا ہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا۔ عظیم بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، نصیریہ، کلیمیہ، فخریہ کے۔ اگر آپ وہیں سے ہیں تو صاحبزادہ صاحب ذرا بتائیے گا۔ اور محمد احمد حسین اشرفی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں جی۔ تصور شیخ مانگ رہے ہیں، سرکار غریب نواز ان کو جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما دیں آپ اپنی بارگاہ سے۔ ایشان قادری صاحب حق معین یا معین، نشین الدین پنجتن جی، استفیلو پنجتن خواجہ معین الدین حسن خرم چشتی صاحب سلام کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ محمد حسان مہاروی صاحب کہہ رہے ہیں جی فقیر مہار شریف سے جی، وہاں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ذرا سلام پیش کریے گا ہمارا بھی، اور دعاؤں کی درخواست کریے گا۔ اللہ اکبر۔ دانش صوب صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، میں کشمیر سے ہوں، میرا نام دانش ہے، میرا سلام بھیجیے جی۔ ضرور غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ انصار احمد خان صاحب بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون نت کنیا معین الدین چشتی۔ ایس ایس نظامی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں جی، غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کا بھی سلام پیش ہے بھائی۔ خضر حسانی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ پیر سید داود حسن گیلانی منزل شریف جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے بھائی۔ حافظ شہباز علی صاحب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملانہ رہنما خرم چشتی صاحب، اختر علی صاحب، انور انصاری صاحب سلام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سید نبیل الرحمن صاحب سلام فرام پاک پٹن شریف، غریب نواز کی بارگاہ میں سلام جی جی۔ بابا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں بھائی، جو لوگ بھی ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ پرویز سلمانی صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ لوگ جب بھی سرکار بابا قطب کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو وہاں ضرور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ انشاءاللہ کل ہماری یہاں سے واپسی ہو جائے گی اور جمعہ انشاءاللہ بابا قطب کی بارگاہ میں پڑھائیں گے، اور سیٹرڈے کو صبح 8:30 بجے چھٹی شریف کی محفل شروع ہو جائے گی، اور 11 بجے انشاءاللہ کل شریف ہوگا، شجرہ خوانی ہوگی اور نیاز ہوگی، اور یہ تمام رسومات انشاءاللہ اس فقیر کے حصے میں ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو اجمیر شریف نہیں پہنچ پا رہے ہیں دلی آ جائیں، جانشین غریب نواز کی بارگاہ میں آ جائیں، کم سے کم وہاں حاضری کر لیں، اور چھٹی شریف کی مجلس میں غریب نواز کے جانشین اور غریب نواز کے چہیتے کی بارگاہ میں آپ حاضری کر لیں۔ خاص طور سے دلی والے اجمیر شریف آ رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو دلی بھی حاضری دے سکتے ہیں۔ سرکار خواجہ خواجگاہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ جمعہ میں شام میں مغرب کے بعد میں انشاءاللہ چادر شریف پیش ہوگی، اور سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کے دن جو ہے صبح میں انشاءاللہ 8:30-9 بجے جو ہے محفل شروع ہو جائے گی، اور 11 بجے کل شریف ہوگا۔ تو یہ خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا بھی دیں۔ محمد کلیم فریدی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، چین سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ اور خلیل اطہر صاحب دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں جی۔ غریب نواز کے بڑے مشہور اشعار ہیں، حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہے تھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اور محمد ارشاد عالم صاحب کا سلام عرض کر رہے ہیں جی، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ خرم چشتی صاحب سلام اور دعا کی گزارش کر رہے ہیں۔ محمد ارشاد عالم صاحب، محمد کلیم فریدی صاحب چین سے دیکھ رہے ہیں، اور نایاب خان صاحب بشرا خان سلام پیش کر رہے ہیں۔ ریحان خان صاحب بھی سلام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سدرا علی جی، راجہ ایس کے 10 تاریخ کو دلی آئیں گے جی، ضرور تشریف لائیے، اور جو لوگ بھی تشریف لاتے ہیں دلی میں ضرور ملاقات کریے اور وہیں خدمت کا موقع دیجیے۔ بابا قطب کی بارگاہ میں تشریف لائیے تو وہاں انشاءاللہ پتہ کر لیں گے تو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں، زیارتیں مجھے بھی ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کی۔ محمد ارشاد عالم صاحب، بھائی صاحب حاضری اور دعاؤں میں یاد رکھنا ضرور انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ محمد شجاعت للیانہ صاحب دیکھ رہے ہیں، مختار اشرف صاحب ہماری جانب سے بھی قدم بوسی سرکار کی بارگاہ میں جی، آپ کی بھی قدم بوسی پیش ہے۔ صوفی نسیم میاں صاحب سلام کر رہے ہیں جی، آپ کا بھی سلام پیش ہے۔
غلامی تیرے در کی یا خواجہ قسمت سے ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں بھیک بھی عزت سے ملتی ہے۔ واہ واہ سمر الحسن، یہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماشاءاللہ اب تو جوان ہو رہے ہیں، بڑی اچھی شاعری انہوں نے بھیجی ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کو اسی طرح کی شاعریوں میں دلچسپی لینی چاہیے، اپنے بزرگوں کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنا چاہیے، منقبتیں پڑھنا چاہیے۔ ایس ایس نظامی صاحب دعا کی درخواست کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں سلطان الہند کے دربار میں، غریب نواز کی بارگاہ میں، الحمدللہ۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں عرس مبارک کا، 814واں عرس مبارک ہے، اور اسی موقع پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں، سبحان اللہ۔ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، جس طرح سے دلی میں سردی بہت زیادہ ہے اس طرح سے تو نہیں ہے یہاں پہ سردی، لیکن پھر بھی بہرحال موسم تو ٹھنڈا ہے ہی ہے۔ اسی تیاری کے ساتھ آپ تشریف لائیے، آ رہے ہیں تو۔ نایاب خان صاحب جی پونے سے آپ دیکھ رہے ہیں، بشرا خان آپ کا بھی سلام پیش ہے، اور محمد کلیم فریدی صاحب کہہ رہے ہیں احمد احد کا نور ہر طرز میں ظہور، دکھ دوئی مٹا دے بندہ نواز خواجہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سید عمران اکبر اشرفی صاحب، سمیر عمر صاحب ماشاءاللہ جی سلام پیش ہے جی، صوفی نسیم صاحب آپ کا بھی، سب لوگوں کا سلام غریب نواز کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو خواجہ خواجہ غریب نواز کا فیض عطا فرمائے، سب کو سلطان الہند کے دربار کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فیض عطا فرمائے۔ محمد اقبال صاحب جی سلام پیش کر رہے ہیں، نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی، غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کا بھی سلام پیش ہے۔ دنیا بھر سے غریب نواز کا جو ہے لوگ غریب نواز سے پیار کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، حاضری کے لیے توڑتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو محفل خانہ ہے نا، اس محفل خانے میں ابھی اس وقت محفل اجتماع ہو رہا ہے، اور روزانہ 10:30 بجے محفل اجتماع شروع ہوتی ہے، اور 9 رجب تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ اور ابھی اس وقت جو کلام یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، جو فارسی میں ہے، اور اس کا پہلا مصرع یہ ہے، اے جان جہاں آرزوئے روئے تو دارم، یعنی اے جہان کی جان میری آرزو تو بس یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کروں۔ وہ کلام پڑھا جا رہا ہے، بڑا رقت آمیز کلام ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کس وارفتگی کے ساتھ میں حضرت بابا قطب نے وہ کلام لکھا ہے۔ تو ابھی وہی کلام پڑھا جا رہا ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں ہماری بھی حاضری ہوگی، محفل اجتماع میں بیٹھیں گے، اور بڑا منظر عجیب ہوتا ہے یہاں کی محفل کا، میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ بس جب بھی آپ تشریف لائیں تو بیٹھیے گا باوضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ میں، انشاءاللہ تو آپ کو روحانی لذت محسوس ہوگی۔ راشد احمد صاحب، ارادے روز بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جی۔